معزز حاضرین ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم تلاوت قرآن پاک پڑھنے جا رہے ہیں۔ پارہ نمبر 24، سورہ حامیم سجدہ، آیت نمبر 1 سے شروع کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب لوگوں کو سننے کی سن کر، سمجھنے کی سمجھ کر، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ حامیم اتارا گیا ہے یہ قرآن رحمان و رحیم خدا کی طرف سے۔ کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا و نذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا یسمعون۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں تفصیل سے بیان کر دی گئی ہیں۔ یہ قرآن عربی زبان میں ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو علم و فہیم رکھتے ہیں۔ یہ مژدہ سنانے والا اور بر وقت خبردار کرنے والا۔ باہم منہ پھیر لیا ان میں سے اکثر نے، پس وہ اسے قبول نہیں کرتے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ۔ اور ان ہٹ دھرموں نے کہا، ہمارے دل غلافوں میں لپیٹے ہوئے ہیں اس بات سے جس کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں، اور ہمارے کانوں میں گرانی ہے، اور ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان ایک حجاب ہے۔ تم اپنا کام کرو، ہم اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ قالوا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروہ وویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم کافرون۔ آپ فرمائیے میں انسان ہی ہوں، بظاہر تمہاری مانند، البتہ وحی کی جاتی ہے میری طرف کہ تمہارا معبود خداوند یکتا ہی ہے، پس متوجہ ہو جاؤ اس کی طرف اور مغفرت طلب کرو اس سے۔ اور ہلاکت ہے مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور وہ آخرت کے منکر ہی رہتے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو منقطع نہ ہوگا۔ قل أئنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا ذلک رب العالمین۔ آپ ان سے پوچھئے کیا تم لوگ انکار کرتے ہو اس ذات کا
جس نے پیدا فرمایا زمین کو 2 دن میں اور ٹھہراتے ہو اس کے لیے مد مقابل وہ تو رب العالمین ہے، اس کا مد مقابل کون ہو سکتا ہے؟ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ۔ اور اس نے ہی بنائے ہیں زمین میں گڑے ہوئے پہاڑ جو اس کے اوپر اٹھے ہوئے ہیں، اور اس نے بڑی برکتیں رکھی ہیں اس میں، اور اندازے سے مقرر کر دی ہیں اس میں غذائیں ہر نوع کے لیے 4 دنوں میں۔ ان کا حصول یکساں ہے طلبگاروں کے لیے۔ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين۔ پھر اس نے توجہ فرمائی آسمان کی طرف، وہ اس وقت محض دھواں تھا، پس فرمایا اسے اور زمین کو کہ آ جاؤ تعمیل حکم اور ادائے فرائض کے لیے، خوشی سے یا مجبوراً۔ دونوں نے عرض کی ہم خوشی خوشی دست بستہ حاضر ہیں۔ فَقَضَاهُنَّ 7 سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ پس بنا دیا انہیں 7 آسمان 2 دنوں میں، اور وہی فرمائی ہر آسمان میں اس کے حسب حال، اور ہم نے مزین کر دیا آسمان دنیا کو چراغوں سے اور اسے خوب محفوظ کر دیا۔ یہ سارا نظام سب سے غالب، سب سے غالب اور سب کچھ جاننے والے خدا کا ہے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ پس اگر وہ پھر بھی روگردانی کریں تو آپ فرمائیے کہ میں نے ڈرایا ہے تمہیں اس کڑک سے جو عاد و سمود کی کڑک کے مانند ہلاکت خیز ہوگی۔ اذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون۔ کچھ یاد ہے جب آئے تھے ان کے پاس رسول سامنے سے اور پیچھے سے، یعنی ہر طرف سے، یہ سمجھانے کے لیے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ انہوں نے کہا اگر ہمارے رب کی مرضی ہوتی کہ ہمیں کچھ سمجھائے تو فرشتے نازل کرتا، پس ہم جو دے کر تمہیں بھیجا گیا ہے اس کا سراسر انکار کرتے ہیں۔
فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ پس قوم عاد نے تو سرکشی اختیار کی زمین میں ناحق، اور کہنے لگے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ کیا انہوں نے نہ جانا کہ اللہ تعالیٰ جس نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ قوی ہے، اور وہ تو ہمیشہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ۔ پس ہم نے بھیج دی ان پر سخت ٹھنڈی تند ہوا منحوس دنوں میں، تاکہ ہم انہیں چکھائیں ذلت آمیز عذاب اس دنیاوی زندگی میں، اور آخرت کا عذاب تو بہت زیادہ رسوا کن ہوگا، اور ان کی ہرگز مدد نہ کی جائے گی۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ باقی رہے سمود، تو انہیں ہم نے سیدھی راہ دکھائی، انہوں نے پسند کیا اندھے پن کو ہدایت پر، تو پکڑ لیا انہیں اس عذاب کی کڑک نے جو رسوا کن ہے ان کرتوتوں کے باعث جو وہ کیا کرتے تھے۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو ایمان لائے تھے اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے رہتے تھے۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ اور ذرا خیال کرو اس دن کا جب جمع کیے جائیں گے اللہ کے دشمن آتش جہنم کی طرف، پھر وہ گروہوں میں بانٹ دیے جائیں گے۔ حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہاں تک کہ جب وہ دوزخ کے قریب آ جائیں گے تو حساب شروع ہوگا، اس وقت گواہی دیں گے ان کے خلاف ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں اس کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اور وہ کہیں گے اپنی کھالوں سے، تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ وہ کہیں گے ہم بے بس ہیں، ہمیں تو گویا کر دیا ہے اللہ نے، جس نے گویا کیا ہے ہر شے کو، اور اسی نے تمہیں بھی پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ، اور اب اسی کی طرف تم لوٹائے جا رہے ہو۔
वमा कुंतुम तस्ततिरूना अन यशहदा अलैकुम समउकुम वला अबसारुकुम वला जुलूदुकुम वलाकिन ज़ननतुम अन्नल्लाह ला यअलमु कसीरम मिम्मा तामलून। और तुम नहीं छुपा सकते थे अपने आप को उस अमर से कि गवाही ना दें तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे कान और तुम्हारी आँखें और ना तुम्हारी खालें, बल्कि तुम तो ये गुमान करते थे कि अल्लाह जानता ही नहीं तुम्हारे अक्सर आमाल को जो तुम करते हो। वज़ालिकुम ज़न्नुकुमुल्लज़ी ज़ननतुम बिरब्बिकुम अर्दाकुम फ़अस्बहतुम मिनल ख़ासिरीन। और तुम्हारे इसी गुमान ने जो तुम अपने रब के बारे में किया करते थे तुम्हें हलाक कर दिया, बस तुम हो गए नुकसान उठाने वालों से। फ़इन यस्बिरु फ़न्नारु मस्वल लहुम वइन यस्तातिबु फमा हुम मिनल मुतबीन। बस वो सब्र करें या ना करें, आग ही उनका ठिकाना है, और अगर वो उस वक्त रज़ाए इलाही चाहेंगे तो वो उनमें से नहीं होंगे जिन पर अल्लाह राज़ी हुआ। वक़दैना लहुम क़ुरना फ़ज़य्यनु लहुम मा बैना ऐदीहिम व मा खल्फ़हुम व हक़्क़ा अलैहिमुल क़ौलु फ़ी उममिन क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिम मिनल जिन्नि वल इंस इन्नहुम कानू ख़ासिरीन। और हमने मुकर्रर कर दिए उनके लिए कुछ साथी, बस उन्होंने आरास्ता कर दिखाया उन्हें अगले और पिछले गुनाहों को, और साबित हो गया उन पर फरमान आज़ाब उन कौमों की तरह जो उनसे पहले गुज़र चुकी थीं। जिनों और इंसानों से वो सब अगले पिछले नुकसान उठाने वाले थे। वक़ालल्लज़ीना कफ़रू ला तस्माऊ लिहाज़ल क़ुरआन वल्ग़ौ फ़ीहि लअल्लकुम तग़लिबून। और कहने लगे वो काफिर, मत सुनाया करो इस कुरान को और शोर व गुल मचा दिया करो उसकी तिलावत के दरमियान, शायद तुम इस तरह गालिब आ जाओ। फ़लनुज़ीक़न्नल्लज़ीना कफ़रू अज़ाबन शदीदन वलनजज़ियन्नहुम अस्वअल्लज़ी कानू यामलून। बस हम ज़रूर चखाएँगे कुफ़ार को शदीद अज़ाब का मज़ा, और उन्हें बदला देंगे बहुत बुरा उस नाफरमानी का जो वो किया करते थे। ज़ालिका जज़ाउ आदाइल्लाहि नार लहुम फ़ीहा दारुल खुल्द जज़ाअम बिमा कानू बिआयातिना यजहदून। ये है सज़ा अल्लाह के दुश्मनों की, यानी आग, उनके लिए उसमें ही हमेशा ठहरने का घर है। ये सज़ा है उस बात की कि वो हमारी आयतों का इनकार किया करते थे। वक़ालल्लज़ीना कफ़रू रब्बना अरिनल्लज़ीना अदल्लाना मिनल जिन्नि वल इंसि नजअलहुमा तहता अक़दामिना लियकूना मिनल अस्फलीन। और काफिर कहेंगे, ऐ हमारे रब, हमें दिखा वो दोनों शैतान जिन्होंने हमें गुमराह किया, जिनों और इंसानों से। हम उन्हें रौंद डालेंगे अपने कदमों के नीचे ताकि वो हो जाएं पस्त तरीन लोगों से।
ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ بے شک وہ سعادت مند جنہوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے، پھر وہ اس قول پر پختگی سے قائم رہے۔ اترتے ہیں ان پر فرشتے اور انہیں کہتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ غم کرو، تمہیں بشارت ہو جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ ہم تمہارے دوست ہیں دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، اور تمہارے لیے اس میں ہر وہ شے ہے جو تمہارا جی چاہے، وہ تمہارے لیے اس میں ہر وہ چیز ہے جو تم مانگو گے، اور تمہارے لیے اس میں ہر وہ چیز ہے جو تم مانگو گے۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ میزبانی ہے بہت بخشنے والے ہمیشہ رحم فرمانے والے کی طرف سے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اور اس شخص سے بہتر کس کا کلام ہے جس نے دعوت دی اللہ کی طرف اور نیک عمل کیے اور کہا کہ میں تو اپنے رب کے فرما بردار بندوں سے ہوں۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ نہیں یکساں ہوتی نیکی اور برائی کا تدارک اس نیکی سے کرو جو بہتر ہے، پس ناگہاں وہ شخص تیرے درمیان اور اس کے درمیان عداوت ہے، یوں بن جائے گا گویا تمہارا جانی دوست۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور نہیں توفیق دی جاتی ان خصائل حمیدہ کی بجز ان کے جو صبر کرتے ہیں، اور نہیں توفیق دی جاتی ان کی مگر بڑے خوش نصیب کو۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اسے سننے والے اگر شیطان کی طرف سے تیرے دل میں کوئی وسوسہ پیدا ہو، اور اے سننے والے اگر شیطان کی طرف سے تیرے دل میں کوئی وسوسہ پیدا ہو تو اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگ، یقیناً وہی سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے رات بھی ہے اور دن بھی، سورج بھی ہے اور چاند بھی۔ مت سجدہ کرو سورج کو اور نہ چاند کو، بلکہ سجدہ کرو اللہ کو جس نے انہیں پیدا فرمایا ہے، اگر تم واقعی اس کے پرستار ہو۔
فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ۔ پھر بھی اگر وہ تکبر کرتے رہے تو ان کی قسمت، پس وہ فرشتے جو آپ کے رب کے پاس ہیں تسبیح کرتے رہتے ہیں اس کی شب و روز، اور وہ نہیں تھکتے۔ یہاں پر آیت سجدہ ہے۔ یہ آیت فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، جب یہ آیت پڑھی جائے یا سنی جائے تو یہاں سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ تمام مسلمانوں کو یہاں سجدہ کرنا چاہیے۔ یہ آیت نمبر 38 ہے۔ حامیم سجدہ سورت ہے اور آیت نمبر 38 ہے، تو یہاں پر سجدہ کرنا لازم ہے۔ تمام مسلمانوں کو اللہ رب العالمین سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تو دیکھتا ہے زمین کو کہ وہ کسی وقت خشک بنجر ہے، پھر جب ہم اتارتے ہیں اس پر بارش کا پانی تو جھومنے لگتی ہے اور کھل اٹھتی ہے۔ بے شک وہ قادر مطلق جس نے زندہ کر دیا ہے زمین کو، وہی زندہ کرنے والا ہے مردوں کو، بلا شبہ وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا افمن یلقی فی النار خیر ام من یاتی آمنا یوم القیامہ اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر۔ بے شک جو لوگ ہماری آیتوں میں اپنی طرف سے اضافہ کرتے ہیں وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، تو کیا جو پھینکا جائے گا آگ میں وہ بہتر ہے، یا جو آئے گا امن و سلامتی کے ساتھ قیامت کے دن وہ بہتر ہے؟ تم وہ کرو جو تمہاری مرضی، یقیناً جو کچھ تم کرتے ہو وہ خوب دیکھ رہا ہے۔ ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو ماننے سے انکار کیا جب وہ ان کے پاس آیا تو وہ ہٹ دھرم لوگ ہیں، اور بے شک یہ بڑی عزت و حرمت والی کتاب ہے، اس کے نزدیک نہیں آ سکتا باطل، نہ اس کے سامنے سے اور نہ پیچھے سے۔ یہ اتری ہوئی ہے بڑے حکمت والے، سب خوبیاں سراہا کی طرف سے۔ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہیں کہا جاتا آپ کو مگر وہی جو کہا گیا پیغمبروں کو آپ سے پہلے، بے شک آپ کا پروردگار اہل ایمان کے لیے بہت بخشنے والا اور منکرین کے لیے دردناک عذاب دینے والا ہے۔
وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بعید۔ اور بالفرض اگر ہم اسے بنا کر بھیجتے قرآن عجمی زبان میں تو کہتے کیوں نہ کھول کر بیان کی گئی اس کی آیتیں، کیا اچنبھا ہے، کتاب عجمی اور نبی عربی۔ آپ فرمائیے یہ قرآن ایمان والوں کے لیے تو ہدایت اور شفا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بہرا پن ہے اور وہ ان پر ہر حال میں مشتبہ رہتا ہے، انہیں گویا بلایا جاتا ہے دور کی جگہ سے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ اور ہم نے عطا فرمائی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، پس اس میں بھی بہت اختلاف کیا گیا، اور اگر ایک بات طے نہ ہو گئی ہوتی آپ کے رب کی طرف سے تو ابھی فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان، اور بے شک وہ ایک شک میں مبتلا ہیں اس کے بارے میں جو بے چین کر دینے والا ہے۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید۔ جو نیک عمل کرتا ہے تو وہ اپنے بھلے کے لیے، اور جو برائی کرتا ہے اس کا وبال اس پر ہے، اور آپ کا رب تو بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سورہ حامیم، پارہ نمبر 24، سورہ حامیم سجدہ، آیت نمبر 46 تک تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آگے پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب لوگوں پر بھی اللہ اپنا رحم فرمائے، کرم فرمائے، فضل فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، خطاؤں کو معاف فرمائے، نیک اور صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔